السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ بہت شکریہ جنید صاحب کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ میں اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ جی اللہ کے فضل سے باتیں نہیں، صرف کام 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 پہ عمل کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کا کال، کام کام صرف کام۔ نہیں جنید صاحب، میں نے اس میں ہلکی سی بڑھت کی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کسی کی جگت پہ بڑھت کرتے اسی طرح میں نے پھر قائد اعظم کے کال میں بھی تھوڑی سی بڑھت کی ہے۔ انہوں نے تو کہا ہے نا کہ کام کام اور صرف کام، میں نے اسے ڈبل کیا ہے، کام 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 کام۔ اس میں ذرا ردم بھی بن گیا اور پھر کام بھی ڈبل ہو گیا۔ میرا خیال جو آپ نے اپنے 3 کام ڈالے ہیں نا، وہ ورک والے کام نہیں، اردو والے کام نہیں ہے، وہ انگریزی والا ہے، CALM، کام، کول ڈاؤن، کام، آرام سے بیٹھو۔ نہیں جنید صاحب، میں کسی کو کول ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا۔ وہ دور اب نکل گیا ہے۔ شروع میں جب میں آیا تھا نا جنید صاحب، تو اس وقت تو میری حالت یہ تھی کہ جیسے گاؤں سے کوئی بندہ آتا ہے نا شہر کسی بڑے ہوٹل میں، تو اس کے سامنے وہ باربیکیو رکھ کے تو اس کے ہاتھ میں کانٹا اور چھری پکڑا دیتے ہیں، تو باقی سارے پلیٹیں خالی کر دیتے ہیں۔ اس بیچارے کو پہلی بوٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ کس سے پکڑنی اور کس سے کاٹنی اور کس سے کھانی ہے۔ اور اب تو اللہ کے فضل سے جنید صاحب مجھے اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ بوٹیاں کیا، اب تو میں وہ بریک سوٹیوں سے نوڈل بھی کھا لیتا ہوں۔ یہ تو ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ بوٹی آپ کو کھانی آ گئی ہے۔ نہیں جنید صاحب، بوٹی پہلے بھی کھا لیتا تھا، پہلے ذرا ہاتھ سے پکڑ کے کھاتا تھا نا، اب مجھے چھری کانٹے والا صاحب بھی آ گیا۔ تو اب اللہ کے فضل سے جتنی تیزی سے کام میں کروا رہا ہوں، اب مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ بیوروکریسی اور نہ انتظامیہ، چونکہ سب کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ تو واقعی سارا کام سمجھ گیا ہے۔ بس جتنی دیر میں نے سمجھنے میں لگائی ہے نا، وہی وقت ضائع ہوا ہے۔ اب تو دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو ڈبل ہو گیا، کام 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 کام۔ اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میوزک ڈال دے نا تو مزہ آ جائے۔ وہ ذرا آپ شروع ہونا، آپ ماشاءاللہ کافی دیر کے دانشوروں میں بیٹھ گئے، اب تک تو آپ کو ردم آ جانا چاہیے۔ کام 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 کام۔ اس میں آپ وہ بھی ڈال دیں نا، کام سے تھک جائیں تو خوب کریں آرام۔ نہیں جنید صاحب، میں نے گانا الٹ دیا ہے، کام سے تھک جائیں تو پھر بھی کریں کام، کام 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 کام۔ آرام والا تو ورکہ ہی پھاڑ دیا ہے جنید صاحب، بلکہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ شہباز شریف صاحب معروف تھے، مقبول تھے، اپنے جو تیز رفتاری سے کام مکمل کرواتے تھے۔ جی بزدار صاحب نے یہ شاہکام فلائی اوور جو ہے، اس کے لیے 10 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ 10 مہینے کے اندر یہ کام مکمل کر کے دکھاؤ مجھے۔ اللہ جنید صاحب، آپ ادھر سے کبھی گزرے ہوں گے، بیریا ٹاؤن جاتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی کون جاتے ہیں؟ کوئی اچھا دوست نہیں ادھر رہتا؟ میرا مطلب ہے اگر زیادہ سے زیادہ آپ وہاں جائیں تو آپ کو احساس ہو کہ جہاں پہ فلائی اوور بن رہا ہے وہاں پہ کتنا ضروری تھا، اور وہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے کہا کہ سارا رش سجے کھبے کر کے تو فوری طور پہ ادھر فلائی اوور کھڑا کر دیا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ ٹھیکیدار نے کہا کہ جی سریا پہلے ڈالنا ہے، انہوں نے کہا یار پہلے بنا لو آپ، بعد میں سریا ڈال لیں گے، لیکن جلدی کرو۔ جنید صاحب، آپ سیریس بات کریں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کون سا فلائی اوور ہے جس میں سریا بعد میں ڈالتے ہیں؟ سریا ہے کوئی نالا نہیں جو ڈال لیں گے بعد میں، سریا پہلے کھڑا کریں گے تو اس پہ عمارت کھڑی ہوگی نا۔ حد ہو گئی آپ والی۔ بزدار صاحب نے اس دن اچانک ہنگامی دورہ کیا ہے وہاں پہ، تو ٹھیکیدار نے کہا کہ سر صبر کریں، ہم نے مسالہ ڈالا، خشک ہو جائے گا تو پھر آگے کام چلائیں گے۔ بزدار صاحب ساری رات وہاں پہ پنکھا جلتے رہے خشک کرنے کے لیے۔ جنید صاحب، اتنے مسالہ پایا یا جلیبیاں لائیاں جیسے ساری رات پنکھا جھلنا پہ گیا؟ حد ہو گئی ہے جنید صاحب، جو پروسیجر نے ٹائم لینا ہے وہ تو لینا ہی ہے۔ ہاں، یہ آرڈر میں نے ضرور کیا کہ بہانہ کوئی نہیں چلے گا۔ یہ جو مستریوں ٹھیکیداروں کو پھوپھیاں اور پھوپھڑ فوت ہو جاتے ہیں نا، یا بڑی خالہ بھی کئی دفعہ گزر جاتی ہے، وہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ شاہکام اوور فلائی کے مکمل ہونے تک اگر کسی کی پھوپھی فوت ہوئی تو میں پھوپھڑ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں۔
اگر کسی کی خالہ فوت ہوئی تو میں نے خالو کو نہیں چھوڑنا. خبردار, پہلے یہ فلائی اوور مکمل کریں, بعد میں اپنے رشتہ داروں کی فوتگیاں مقرر کریں. حد ہوگی سر جی, شادیوں کی تاریخ مقرر ہوتی ہے, فوتگیوں کی تھوڑی ہوتی ہے. یہ کر لیتے ہیں نا, آپ لوگوں کو نہیں نا پتا. اچھا جی. یہ فوتگی کی بھی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں, پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں 28 تاریخ کو میں نے خالہ مارنی ہے اور چھٹی کرنی, اگلے مہینے دی 12 تاریخ میں نے تایا مارنا ہے اور اس دن بھی چھٹی کرنی. اس حوالے سے میں نے کہا کہ خبردار کسی نے اگر فوتگی مقرر کی. واہ جی واہ سر جی, اتنا ایکسپیرینس میں نے نہیں دیکھا کسی سیاست. ایک اور جنید صاحب, میں نے عوام کے پیسے کی بچت کی ہے. میں نے آرڈر کر دیا ٹھیکیدار کو کہ جس دن فلائی اوور کا لینٹر پڑا, خبردار اگر کوئی دیگے دوگے پکانے کی کوشش کی. یہ بڑے تیز ہوتے ہیں جنید صاحب, یہ ٹھیکیدار مستریوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مالکوں کو کہتے ہیں جی لینٹر پڑ رہا ہے, مستری مزدور کام نہیں کر رہے, دیگیں پکانی پڑیں گی. میں نے کہا کوئی دیگ شیگ نہیں پکے گی, خبردار لینٹر پاؤ تے گھراں نو جاؤ. گلزار صاحب, کم از کم آپ اس خوشی میں چکن بریانی چلے نہ صحیح, چنے والا پلاؤ پکوا دیتے ہیں. چنے والا پلاؤ جنید صاحب فلائی اوور کا چلیسواں نہیں ہوتا. خوشی والی گل ہے, چھوٹے گوشت دی بریانی ہونی چاہیے. بندے دا پوتر بان. اچھا سی جنید صاحب, یہ عوام کا پیسہ ہے, اس پہ عوام کا حق ہے, ہمارا حق نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. صحیح. اللہ کے فضل سے جہاں جہاں پہ سوراخ تھے نا وہ میں نے سارے بند کر دیے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صرف 3 سال ہوئے ہیں مجھے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے, اور میں نے پچھلی باتیں بھی پکڑ لی. سر اسی لیے تو پورے پنجاب میں ہمیں گورننس کا ایک معیار نظر آنے لگ گیا ہے جی. اور جنید صاحب بجٹ بہت تھوڑا ہے. یہ جو شاہکام اوور فلائی میں بنوا رہا ہوں بڑے تھوڑے بجٹ میں بنوا رہا ہوں. اور جنید صاحب ایک اور بات جو عوام کو بتانے والی ہے, 39 کروڑ 50 لاکھ روپے کی میں نے اس فلائی اوور میں بچت کی. مگر سر جی آپ نے 39 کروڑ 50 لاکھ کی بچت کی ہے, اس سے ڈبل پیسوں کی آپ نے مشہوری کر دی ہے. تو مشہوری بھی تو کرنی پڑتی ہے نا جنید صاحب, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ فلائی اوور کہاں پہ بنا ہے. اب اتنا پیسہ لگا کے فلائی اوور بنائیں تو لوگ اس کے نیچے سے ہی گزرتے رہیں, اوپر چڑھے ہی کوئی نہ. اس لیے پتر پبلسٹی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لڑکے کو آئندہ پریس کانفرنس میں نہ بلایا کریں جنید صاحب. اچھا سر, سنا ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی سخت رویہ اپنا لیا ہے. آپ نے کہا کہ کام کرو ورنہ اپنا بستر بوریا گول کرو اور نکلو. جی بالکل, میں نے تمام افسروں سے کہہ دیا کہ کام کرنا پڑے گا ورنہ اپنا بوریا بسترا گول کرو اور نکلو. لیکن سر یہ بات تو تقریباً ہر وزیر اعلیٰ روزانہ ہی کہتا ہے. نہیں جنید صاحب, روزانہ یہ بات صرف رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت والوں کو کہی جاتی ہے. بوری بسترا گول کرو اور نکلو. انہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا جی اللہ کی راہ میں. افسروں کو یہ بات صرف آپ کے بھائی نے ہی کہی ہے کہ کام کریں ورنہ اپنا بوریا بسترا گول کریں اور نکلیں. اور میں گھر کو نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اللہ کی راہ میں نکلنے کو نہیں کہہ رہا. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک اور اچھا کام یہ ہے, ابھی اعلان کیا انہوں نے ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا. وہ بڑا زبردست کام. جی ایمبولینس جنید صاحب, ایئر ایمبولینس بڑی ضروری ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے مریض اسپتال پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے ہیلی کاپٹر کا بھی بندوبست کر لیا, بس اوپر وہ گھومنے والی بتی نہیں مل رہی. جس دن وہ مل گئی اس کو اوپر فکس کر کے تو اڑا دینا. صحیح نے میری ڈیوٹی لائی ہے بلال گنج کہ تو بتی لاب جڑے دیہڑے مل گئی اون دیہڑے ہیلی کاپٹر توڑ ویسی. جنید صاحب نئی بتی ملتی ہے مگر وہ آواز والی نہیں ہے, ساتھ آواز بھی ہونی چاہیے نا. اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ ایمبولینس آ رہی ہے. اچھا سر, یہ ایئر ایمبولینس سادی ہو گئی یا اے سی والی؟ یہ بھی بچت اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کے ذہن میں آئی ہے. اچھا, دیکھیں مجھے کہنے لگے جی اے سی والا ہیلی کاپٹر بڑا ضروری ہے. میں نے کہا خبردار, ہیلی کاپٹر کے اوپر تو اپنا بہت بڑا پنکھا چل رہا ہوتا ہے. آرام سے وہ والا ہیلی کاپٹر لیں جس کا سن روف بھی ہوتا ہے. چھت والا شیشہ کھول لیں, اسی پنکھے کی وہاں اندر آئے گی. کیا ضرورت ہے اے سی پہ زیادہ پٹرول خرچ کرنے کی. جنید صاحب جب اے سی چلاتے ہیں نا گڈی کا یا ہیلی کاپٹر کا تو پٹرول دونا لگتا ہے. اللہ کے فضل سے یہ بات بھی میں نے 3 سال میں پتہ کرا لی ہے.
ہر کام میں اللہ کے فضل سے میں عوام کی بچت سوچتا ہوں. جنید صاحب تسا میرے باس کو ایک کریڈٹ تا دے وہ کہ جنہاں نے کابینہ دے اجلاس بلاون دے ریکارڈ توڑ دیتے شہباز شریف نے 5 سالہ دے وچ 115 صرف اجلاس بلائیں تے میرے صاحب نے 3 سالہ چ 163 اجلاس کیتے جنید صاحب میں نے تو کابینہ کے سارے ممبروں کو کہا ہے, میں نے کہا بات سنو, اپنی اپنی منجی بھی گڈی دی ڈگی چ رکھ, میرا کوئی پتہ نہیں میں کیڑے ویلے اجلاس حد گنا. اور سائن نے تے سارے ریکارڈ توڑ دیتے کام کرن دئی, محنت کرن دئی, لوکاں کو جڑے کام نہیں کرن دے انہاں کو کڈھن دئی, ون ڈے دئی 2020 دے ریکارڈ. جنید صاحب سی ایم کے دفتر میں کو پرانے 10-12 یہ گانوں کے ریکارڈ بھی پڑے ہوئے تھے, میں نے وہ بھی اٹھا کے توڑ دی. میں نے کہا نہ ادھر یہ گانوں کے ریکارڈ ہوں گے تو نہ شہباز شریف کا دوبارہ آنے کو دل کرے. میرے ذہن میں ہے کہ شہباز شریف کو موسیقی کا بڑا شوق ہے. اچھا مزدار صاحب 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب لاہور تشریف لائے, انہوں نے آپ سے ملاقات کی, آپ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا بات کی انہوں نے؟ متھا چم میں آئے اور پھر کیا ہے بزدار پتر, اور تینوں میں عید کی تمغہ کام 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 اور صرف کام دیسا. 6 دفعہ سر. جی 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 میں تو ذرا بات چھوٹی کر رہا ہوں نا, آپ کے پروگرام میں ٹائم تھوڑا ہوتا. یہ تو انہوں نے آپ کا ماتھا چوما, SOPs کا خیال نہیں کیا انہوں نے؟ جنید صاحب وہ ماسک پہنا ہوا تھا نا انہوں نے, تو اس کے اندر سے متھا تو چومیا ہی جاتا ہے. متھا چومنا کیڑا متھے تے گوڈی کرنی ہے. ویسے بھی وزیر اعظم صاحب ساڈا متھا ماسک لا کے چوم دے. یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 10,000 سنیل کی بندہ فارمنگ کر رہا ہے اور کامیاب فارمنگ کر رہا ہے تو وہ کم از کم ماہانہ 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. ایسے نہ کرو, بھابی نے سے وہ ناشتہ نہیں دیا. یاد دلا رہا ہے. یہ ناشتہ بھی ذرا مشکل ہے نا عزیزی, تربوز سے ناشتہ کرتے ہیں جی چھلنا سمیت ہے نا, یورپین سٹائل ناشتہ ہے. حد ہو گئی یار, یہ نہ ہوا ڈنگر ہی ہو گیا یار تمہارے لیے. نہیں آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ میں دہی اور یا تربوز کھاتا ہوں. اب بھائی جی اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ہفتے آپ کو پوٹینشل آف پاکستان بتاؤں گا. پرابلم پتہ کیا ہے, میں جب بھی پوٹینشلز آف پاکستان کا ذکر کرتا ہوں تو ہمارے بہت سارے ویورز ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں یا ٹھٹھا اڑاتے ہیں میرا. وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب و خیالوں کی باتیں کرتا ہے. حالانکہ آپ پچھلے 12-13 سال کا سفر اٹھا کے دیکھیں ہمارا, ہم نے بارہا باقاعدہ ایک کیمپین کی شکل میں جب مورنگا کی کاشت کا ذکر کیا, پھر سٹیویا کا بتایا, پھر ایلوویرا کا بتایا, پھر ہم نے زیتون کی کاشت پر کم و بیش 10 مرتبہ بات کی اور بتایا کہ اس سے پاکستان جو ہے وہ اسپین کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اور یہ بات ہم نے کم و بیش 10 سال پہلے کہی تھی, اور آج دیکھیں پاکستان حقیقتاً اسپین کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اور مورنگا کی کاشت جو ہے پاکستان میں, میرا ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ کم از کم 10-12 کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان سے مورنگا ایکسپورٹ کر رہی ہیں. اس سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ جب کسی نئی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس پہ حیرت تو ہوتی ہے کہ یار یہ کون سی چیز ہے, ریشم کا کیڑا, ریشم کی ایکسپورٹ, یہ کیسے ہو سکتی ہے. لیکن جب لوگ جو ہیں, اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں, جب وہ ایک دفعہ تہیہ کر لیتے ہیں, اور پڑھے لکھے نوجوان جب اس فیلڈ میں آ رہا, ایگریکلچر دیکھیں, ٹنل فارمنگ دیکھیں نا, آج سے چند سال پہلے تک کوئی تصور تھا ٹنل فارمنگ کا؟ اب دھڑا دھڑ لوگ سبزیاں اگا رہے ہیں ٹنل فارمنگ پہ, ایسی ایسی فصلیں اگا رہے ہیں بالکل غیر روایتی ہیں, اور بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, بہت یعنی جدت کے ساتھ یار پیسہ بڑا کما رہے ہیں انٹر کانٹیننٹل ہوٹلوں میں سپلائی کر کر کے وہ ویجیٹیبلز. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا وہ ہوتے رہنا چاہیے, وہ کرتے رہنا چاہیے. میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب جو تھے نا رائے ونڈ کے جو ہیڈ تھے تبلیغی جماعت کے, میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ وہی باتیں ساری کرتے جاتے ہیں آپ لوگ جب بھی ملتے ہیں. جی تو انہوں نے کہا یار یہی تو بات ہے, بات کرتے رہنا چاہیے, بات کرتے رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے مجھے ہے حکم اعظم. ہاں جی, بات یہ ہے
کہ یاد جو دہانی۔ بات بھلائی کی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا بھلا ہے، لوگوں کا بھلا ہے، عوام الناس کا بھلا ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ زلفی میرے سے بات کرتے رہا کرو یار، وہ بتا رہے ہیں بات نہیں نہیں، میں انسانوں سے بات کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ اب جو پوٹینشیل پاکستان آیا نا، یہ انڈیا کے حوالے سے خبر پڑھ کے ہے۔ یہ گونگے نہیں ہوتے، گونگے، ان کو انگریزی میں سنیلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کی جو ریاست کیرلا ہے وہاں پہ جس طرح نہیں ہوتا کھمبیاں، مشرومز جو ہیں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جو سنیلز ہیں نا وہ بہت یعنی ایک خاص مقدار سے کہیں پہ بڑھ جائیں اور ایک خاص قسم کے افریقی نسل کے سنیلز جو ہیں بڑھ جائیں تو وہ فائدہ مند کیڑوں کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کیرلا کی ریاست نے کہ جناب آپ لے کے آئیں سنیل پکڑ کے، گھونگے پکڑ کے، ہم ان کو تلف کریں گے اور جو اتنی ایک مقررہ میعاد تک پکڑ کے لائے گا مقدار میں ہمارے پاس لائے گا، اس کو 1 کروڑ روپے کی لاٹری کا ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ہے سنیلز جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم بھی اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں ایسی چیزوں کا، تو لاہور کی ایک شخصیت ہے ابن فاضل۔ ابن فاضل صاحب کا اصل نام سلیم فاضل صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دے دی ہے، اپنے ساتھیوں سمیت مختلف جگہ پہ وہ سیمینارز کرواتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، پمفلٹس شائع کروا رہے ہیں کہ نئے کاروبار کی طرف آئیں، انوویشنز جو ہے نا ان کو اپنائیں۔ یہ جو پرانی ہر جو مطلب صدیوں سے جو فصلیں چلی آ رہی ہیں ان سے آپ جان چھڑوائیں، نئی چیزیں کاشت کریں۔ تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی اسی کا ذکر کیا ہوا ہے، سنیل فارمنگ کا، یعنی گونگوں کی فارمنگ۔ ایک طرف تو گونگوں کو نقصان دہ جو گونگے ہیں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ یہ تھائی لینڈ میں اور اکثر ملکوں میں بہت سارے کوئی 11-12 ملک ہیں جو اس وقت جو سنیل فارمنگ میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں۔ ہندوستان بھی سنیل فارمنگ سے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کما رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں سنیل فارمنگ کرتا؟ بڑی آسان فارمنگ ہے۔ اچھا سنیل فارمنگ کرتے کس لیے یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ سنیل کیا ہم نے مطلب اس کی جو وہ سپی ہوتی ہے اس کی انگوٹھی بنا کے ہم نے کوئی یہاں پہ انگلی میں تو نہیں پہننی نا۔ Don't make جگت۔ نہیں I am damn serious یار، میں بالکل At this time you are serious. میں بالکل at this time I am always serious، میں ہمیشہ serious۔ No, you are lying. اچھا میری بات سنو سر، فائدہ یہ جو سنیل ہے نا یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو سنیل کا سپی ہوتی ہے، اس کے اندر جو گھونگا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ دنیا بھر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، خاص طور پہ اسپین میں، تھائی لینڈ میں۔ کیا دنیا سب کچھ کھا جائے گی؟ ہر بندے کو کھانے کا شوق ہے، کھانے کا شوق ہے۔ بھائی مختلف طرح کی چیزیں دنیا کے مختلف علاقوں میں کھائی جاتی ہیں نا، ایک جگہ پہ اس کا تصور بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو گونگے ہوتے ہیں یہ تو اکثر جو زلفی جیسی چڑیاں ہوتی ہیں وہ کھاتی ہیں ان کو۔ اسپین میں اس کا باربیکیو، اسپین میں اور فرانس میں اس کا باربیکیو بہت شوق سے کڑھائی بنا کے پھر اس کو کھول کے اندر سے وہ گودا نکال کے کھاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے ایک اسکارگو، اس سے ایک ڈش بنتی ہے جو غالباً جو ایک پلیٹ ہے اس کی قیمت $500 ہے۔ $500 کتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں جی؟ 83,000 روپے، 83,000 روپے کی پلیٹ۔ اچھا جی، یہ تے بندہ پھر گریوی بھی نہیں مانگ سکتا۔ ہاں نہیں، لیکن وہ گونگا خود چل چل کے آ سکتا ہے۔ یعنی گریوی اس کی ہوتی ہے 7,500 کی۔ اچھا اب اس کی فارمنگ پہ بات کریں تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو۔ ایک ہے رومن سنیل۔ رومن سنیل جو ہوتا ہے نا یہ قدرتی ہے، اس کی فارمنگ نہیں کی جا سکتی، یہ بہت قیمتی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 طرح کے سنیل پوری دنیا میں پاپولر ہیں جن کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک ہے گروو سنیل اور ایک ہے ایپل سنیل۔ ایپل کا یعنی سیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اتنے مطلب منفعت بخش ہے کہ اگر ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس 10,000 سنیل، 10,000 سنیل کتنے ہوتے ہیں؟ اتنا تو سنیل ہوتا ہے، 10,000 سنیل کی بندہ فارمنگ کر رہا ہے اور کامیاب فارمنگ کر رہا ہے تو وہ کم از کم ماہانہ 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ یہ میں بہت محتاط اندازہ بتا رہا ہوں کیسے کما سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو سنیل کھایا جاتا ہے، اصل اس کا جو استعمال ہے وہ کھانا نہیں ہے، یہ ایک رطوبت خارج کرتا ہے جس کو سلائم کہا جاتا ہے، جس کو سنیل سلائم کہا جاتا ہے۔ وہ لعاب جو خارج کرتا ہے وہ سکن کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ جتنی بھی سکن پروڈکٹس بنتی ہیں نا آلموسٹ ساروں میں
स्किन स्लाइम इस्तेमाल होता है। अच्छा ये जख्म ठीक करने के लिए, जख्म भरने के लिए, फिर एंटी एजिंग, बुढ़ापा रोकने के लिए तुम्हारे लिए लाजवाब चीज है। तुम यहाँ गूंगे छोड़ दिया करो मुंह पे। और 50 साल बाद यू आर राइट। अच्छा, ये जो स्लेन स्लाइम है ये इस वक्त दुनिया भर में 46,000 किलो पैदा हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसकी जरूरत जो है ना वो 70,000 किलो है। इतना तो ये कमोबेश जो है ये $2600 फी लीटर पड़ता है अगर कोई आपसे खरीदे। और जैसे भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, इसी तरह जो स्नेल है ये स्लाइम देता है, स्लाइम निकालता है। ये कमोबेश जो है 2 से 3 मिलीलीटर स्लाइम पैदा करता है। जरूरी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली तार से, इसकी तार नहीं होती, तार होती है रेशम के कीड़े की, लेकिन इसकी जो फार्मिंग है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो रेशम के कीड़े जैसी है। जैसे रेशम पैदा किया जाता है ना दूध के पत्तों में छोड़, हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा नमी होती है वहां पे आप स्नेल फार्मिंग कर सकते हैं। हमारा पोठोहार का इलाका है, सिंध के अक्सर इलाके हैं, कच्चे का इलाका है जहां पे भी नमी पाई जाती है। अच्छा, अब वहां पे तो वैसे नेचुरल भी पाया जाता है। चलो नेचुरल आप एक तरफ रहने दें, अगर आप खुद इंपोर्ट भी कर लेना, इस सिलसिले में हुकूमत तो हमारी कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल जीरो है, उनको तो पता भी नहीं है। यार मतलब हुकूमत उन बंदियां दा कुछ करे या गूंगियां दा भी वही हुकूमत करे? आप देखें ना, जब हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, नई नई अच्छा यार को मैं चाहूं ना तो फौरन मुहैया ही बन जाता बन जाता हूं, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब का पैर मुअज़्ज़ज़ हूं। जाने दो खुदा के वास्ते, जितनी देर तक वो अंदर से एक्शन नहीं कहता प्रोड्यूसर हमारा, अगर पब्लिक तुम्हें देख ले तो ईमान से इसकी हंसी न रुके। पब्लिक सोचे कि दानिश्वर अगर आजकल इस तरह के आ रहे हैं तो मुल्क तो फिर अल्लाह ही वाला। अगर दानिश्वर ऐसे आ रहे हैं तो आम कैसे आ रहे हो? मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। और बताने में ये तुम्हें लगा था कि अगर हुकूमत सीरियस नहीं है तो नौजवान खुद इनिशिएटिव लें। आप अमेज़ॉन पे जाएं, ये जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स है इस पे जाएं, आप $1 के 1 kg स्नेल मंगवा लें, इंटरनेट पे उसकी तफसील पढ़ लें कि कैसे आपने इसकी फार्मिंग करनी है। $1 का 1 kg, 1 kg में कोई 25-30 जो है वो स्नेल्स आ जाते हैं, जिसकी बेहतरीन फार्मिंग की जा सकती है। हिम्मत तो करें ना, बहुत सारे नौजवान बाद में हमसे पूछते हैं, तो वो खुद जो है वो इस पे हिम्मत करें। और इसमें बेपनाह पैसा है, बहुत सारे मुल्क जो है वो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर इससे कमा रहे हैं, और पाकिस्तान में इसका बेपनाह जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, इसके मौसम की वजह से, इसकी जमीन की वजह से, मौके की वजह से। वेरी गुड, नहीं बातें तुमने अच्छी की हैं। चलो आप वो जो कैमरा शुरू होने से पहले वो जो स्टेप कर रहे थे वो करके दिखाओ आप। फेक झूठ, व्हाइट लाई। मैं राइट साइड पे ये स्टेप कर ही नहीं सकता। चलो खब्बे हाथ से कर दो ताकि तुम्हारे घर वालों को पता तो चले कि हमने इसको मास काम कराया है, ये किस काम पे लगा हुआ है। या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अरे भाई अब तो टीवी देखते हुए साथ निम्को वगैरह की जगह पे पैनाडोल या डिस्प्रिन रखनी पड़ती है कि सर का दर्द बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बामे और ऊंच पे पहुंच जाता है। हमारी जाती और इज्तिमाई जिंदगियों में मीडिया का किरदार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वतन अजीज के सबसे ज्यादा पुराने और क्रॉनिक टीवी व्यूअर जनाब नाजिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियां। देखो इंतहाई अहम बात आपने शुरू से ही कर दी जी। ये जो आपने कहा कि मीडिया का रोल हमारी जाती जिंदगियों में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये वाकई सच है, हक है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मगर क्या इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती नहीं जा रही? ये जो मीडिया के लोग हैं, टीवी का साइज भी बड़ा होता जा रहा है और आपकी ऐनक का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। दुनिया कवर तो करना होता है ना स्क्रीन को। देखिए बात ये है कि जब आप ये देखते हैं कि भाई
मीडिया का रोल हमारी जिंदगी में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो मीडिया वालों की जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जा रही है। यूं कि उनको मालूम होना चाहिए कि अब हमारा जो भी किया धरा है स्क्रीन के ऊपर, वो लोगों के ज़हनों पे मुसल्लत हो जाता है, लोगों की जिंदगियों में मुसल्लत हो जाता है। देखिए, हकीकत कुछ अर्सा पहले तक आप ये देखिए कि ड्रामा जब देख रहे होते थे तो साथ कोई निमको विमको या कोई चिप्स वगैरह रख के, तो मुंह को सलूना करके, सलूना देखिए, मैं पंजाबी का लफ्ज बोल रहा हूँ, मुंह को सलूना करके, तो वो नमकीन सा ड्रामा देखा जाता था। वाह। अरे भाई, अब तो टीवी देखते हुए साथ निमको वगैरह की जगह पे पैनाडोल या डिस्प्रिन रखनी पड़ती है कि सर का दर्द बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बामे और ऊंच पे पहुंच जाता है। इस कदर अजीब सी और वाहियात किस्म की ड्रामा स्टोरियां दिखाने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और दिखा रहे होते हैं लोग कि यार इखलाकियात की धज्जियां उड़ा देते हैं उसमें। भाई, हर ड्रामे के अंदर आप क्या मर्द को विलन ही साबित करना चाहती? यार, जो मर्द है खुदा के वास्ते कायनात इससे शुरू हुई है। भाई, ये सबसे पहला कदम है, मर्दाना कदम जो इस जमीन पे रखा गया था। इसको खुदा के लिए इस तरह मत वो क्या कहते हैं, क्या आप कहेंगे उसको, इसको अल्लाह आपकी खैर करे, इस तरह तो हो वाला मत कीजिए यार। इसके वकार को, इसकी इज्जत को, इसकी गैरत को इस तरह मजरू मत कीजिए। मजरू मत करो। मर्द मर्द होता है, फेल्ट पहना होता है, कोट पैंट पहना होता है। यार, मर्द की बात कर रहे हैं, वो सलूने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, फेल्ट पहना होता है, पेंट कोट पहना होता है, और अगर उसके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है तो वो मर्द ही है। मर्दी है, इंसानों में शामिल तो हो गया ना भाई। भाई, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये हमारी माओ बहनों बेटियों के सरों पे ये क्यों मुसल्लत कर दिया, उनके जहनों में क्यों बिठा दिया है, या बिठाना चाह रहे हैं कि ये मर्द होता ही विलन है, ये है ही औरत के खिलाफ। ऐसी स्टोरियां वैसे पहले पड़ोसी मुल्क से आती थी, अब यहाँ भी होने लगी हैं, पता नहीं क्या। अरे भाई, यहाँ तो अब क्या बताऊं आपको भाई, अपना मर्द हजरात, क्या बताऊं आपको। ये हंसने वाली बात थोड़ी, वो सही कह रहे हैं जी। क्या मत हंसिए, वो कहना ये चाह रहा हूं कि ये ड्रामे के जरिए और फिर प्रोग्रामों के जरिए, प्रोग्राम भी ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें चंद खवातीन बैठ के ये साबित करना चाह रही होती हैं कि मर्द जो है वो इंतहाई सफाक, जालिम और दरिंदा सिफ्त है, नाउजुबिल्लाह। जबकि हम अल्लाह ताला का पैगाम एक मर्द के जरिए ही सुनते हैं और सुना है। अरे भाई, हमारे जो मैसेंजर हैं, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो लीडर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो खातून की बड़ी इज्जत और इंतहाई एहतराम करने वाले थे, और उन्होंने तो हदायत हमसे ये की हुई है, बल्कि हुक्म ये फरमाया है कि खवातीन की इज्जत कीजिए। भाई, जंग के मैदान में भी खवातीन की इज्जत का ऑर्डर किया गया है, अपनी निजी महफिलों में भी, घरों में भी, गलियों में भी, कूचों में भी खातून की इज्जत को मद्देनजर रखने का हुक्म किया है। हम तो करते हैं भाई, अगर इस तरह का कोई एक आध वाकया होता है तो सारे मिलके ये ना शुरू हो जाया करें कि मर्द इंतहाई, अल्लाह माफ करे, गंदा है, और इंतहाई इस मुल्क का मर्द जो है वो डरावना है और विलन है। हम माओ बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं और उनकी इज्जत करने वाले हैं। बिल्कुल, वाह जी। जुनैद मियां, यार, मर्द कितना को अपनी बीवी को डराता है, ये आपसे बेहतर और कौन बता सकता है? बताइए ना जरा, कैमरा चल रहा है, बल्कि आपको हल्की हल्की गुड़गुं गुड़गुं की आवाज भी आ रही होगी, और जो दिल में है वो बताइए कि क्या होता है आपके साथ। मेरी बीवी मुझसे कितना डरती है, ये बताओ। अरे नहीं मियां, ये बताइए कि आपकी क्या ले दे होती है घर में, और किस तरह आप खामोश मुजाहिरा कर रहे हो। एक लफ्ज मुंह से निकलता है आपके, बताइए जरा, बताइए। नहीं, वो अल्लाह वाली बिल्कुल खामोश रहती है। अरे भाई, इससे ज्यादा मर्द क्या अच्छा हो सकता है कि बेचारा बेइज्जती करवा के, बर्तन धो के, फर्श साफ करके, एक एक घर का काम करके, बेइज्जत हो के भी
ہماری بہن کو کہہ رہا ہے کہ اللہ والی خاموش ہے. میری بات سنیں, بیویاں بھی بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہیں. ہماری بھابھی یہاں پہ عزیزی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ غلطی کر کے بھی فوراً عزیزی کو معاف کر دیتی ہیں. ارے بھائی عزیزی کی کیا کہی جو یہاں بیٹھی ہوتی ہیں, ارے اتنا ظالم آدمی. ہم نے تو یوں سنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو بھابھی ہماری کی ٹانگیں تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بار عزیزی نے بھابھی سے پوچھا کہ تمہیں خوبصورت شوہر چاہیے یا عقل مند؟ انہوں نے کہا گولی مارے خوبصورت عقل مند, مجھے آپ ہی اچھے لگتے ہیں. نہیں بات پوری کیجئے بات. انہوں نے کہا بھائی چھوڑیے عقل مند یا خوبصورت کو, آپ جیسا شہزادہ ہی چاہیے. لیجئے بریک. مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. صحیح پاکستان کی ثقافت کا نمائندہ, ان کا نام تھا یوسف خان. جی آج میں آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کی گفتگو میں ایک بڑی ہی مہان شخصیت کا ذکر سنانے لگا. واہ 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 واہ. صحیح پاکستانی اور صحیح پاکستان کی ثقافت کا نمائندہ, ان کا نام تھا یوسف خان. ارے کیا کہنے, واہ جی واہ. پاکستان فلم انڈسٹری کا بادشاہ ہوا ہے. کیا بات. بہت ہی بڑے آدمی تھے یوسف خان صاحب. جو ہیں پاکستانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. چونکہ کبھی بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا تھا تو سارے یہ کہنا شروع ہو جاتے تھے کہ یار یہ بہت ہی انتہا پہ چلے جاتے ہیں, بڑے ہی انتہا پسند ہیں. مگر وہ ان سے قابو ہی نہیں تھا رہتا. اس موضوع پہ میری خود ذاتی طور پہ بھی ان سے بات ہوئی. وہ کہتے تھے کہ یار میں کیا کروں ایسے موضوع پہ جہاں پہ پاکستان کی انا یا وقار کی بات آتی ہے تو میرا جسم کانپنا شروع کر. اور خاص طور پہ جب کسی پاکستانی دشمن ملک کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی حملہ ہوتا تھا تو اس میں وہ سب سے آگے آگے نظر آتے تھے, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور پاکستانیت کی بات کرتے ہوئے. بڑے ہی کنٹری لور آدمی تھے یوسف خان صاحب. اور خاص طور پہ ان کا جو فلم انڈسٹری میں مقام تھا نا جی, وہ ایک باپ کی طرح کا تھا. کوئی بھی مسئلہ پاکستان فلم انڈسٹری کا اگر سامنے آیا ہے تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے باقاعدہ. وہ کسی ٹیکنیشین کا مسئلہ ہو, کسی آرٹسٹ کا مسئلہ ہو, کسی ڈائریکٹر کا, کسی بھی رائٹر کا, اور وہ فوراً اس کے اوپر سٹینڈ لیتے تھے اور ہیلپ کرتے تھے. بڑے ہی پیارے آدمی تھے یوسف خان صاحب. یہ تو مختصر سا ان کا شخصیت کا خاکہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ کو ان کے کام کی طرف آتے ہیں. انتہائی نیچرل اداکار تھے, بہت ہی خوبصورت نیچرل ایکٹنگ کرتے تھے. اور اپنی جو ان کی منفرد ایک تھی شخصیت ایکٹنگ میں بھی, یعنی ان کا جو سٹائل تھا اسی پہ وہ قائم رہے. انہوں نے بالکل کسی سے متاثر ہو گئے تو کسی کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی. بڑی خوبصورت. اپنے لب و لہجے میں رہے ہیں. 1954 میں یعنی 1954 آج کل میں یہ انگریزی یاد اردو فلم تھی پرواز. اس سے انہوں نے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور 2006 تک کام کرتے رہے. 50 سال کام کیا ہے اور مسلسل کیا ہے. 52 سال 52 ایئرز کام کیا ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے, کنٹینیو کام کیا. کئی بڑے فنکار بیچ میں بریک بھی لے لیتے ہیں نا, کچھ 10-12 سال نہیں کاسٹ ہوئے کسی فلم میں یا خود آرام میں چلے گئے ہیں. مگر ایسا یوسف خان صاحب نے نہیں کیا. ان کا ڈیرا جو تھا نا جی, ان کے ذاتی ٹائم کا بھی وہ بیٹھک ان کی وہ اسٹوڈیو میں ہی ہوتی تھی. کام ہی کرتے رہے ہیں وہ 52 سال. اور پھر اس کام میں میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک اپنا سٹائل, ڈائلاگ ڈیلیوری انتہائی نیچرل, اداکاری انتہائی نیچرل. اور عام زندگی میں جیسے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک تگڑا آدمی اگر ہیرو ہیں یا کوئی جنگجو رول کر رہے ہیں تو عام زندگی میں جیسے کوئی بندہ لڑتا ہے یا بولتا ہے یا اونچا آواز تک جاتا ہے وہیں تک رہتے تھے. کوئی بناوٹی پن نہیں تھا ان کی ایکٹنگ میں. اچھا, پہلا ٹائٹل رول ان کو فلم باؤجی میں ملا تھا. اچھا, یہ 1970 میں بننے والی پھر فلم تھی ایک ٹیکسی ڈرائیور, اس میں بھی مرکزی کردار ملا.
خان صاحب کو اصل بریک تھرو جو ملا نا جی وہ ضدی فلم میں تھا. ضدی فلم میں کمال کا رول کیا. ایسے لگتا تھا کہ واقعی اگر کوئی ضدی شخص ہوگا تو وہ اسی طرح. موسیقی اس کی بڑی ہٹ تھی. ماسٹر عبداللہ صاحب نے تیرے نال 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 وے میں رہنا, بہت مشہور گانا تھا اپنے وقت کا. بہت بڑی پھر اس کے بعد فلم کی ہے. کوئی ہٹ فلموں کا دور. اچھا یہ چونکہ فلم ضدی جو ہے نا جی اس میں تھوڑا سا اکڑ سا رول تھا اور اتنے پیارے لگے کہ پھر بہت زیادہ ہٹ فلمیں تھیں جن میں غیرت دا نشان, خون دا بدلہ خون, سدھا رستہ, اتھرا, ہتھ کڑی, شریف بدماش, نشر نشر, ہاں جی, اکھڑ, وارنٹ, سونی مہیوال, بہت سی فلمیں. اچھا پھر 1979 میں 79 میں سلطان رائی صاحب کی فلم مولا جٹ ہٹ ہو گئی. وہ بہت ہی ہٹ فلم ہوئی, بہت بڑا بوم مل گیا رائی صاحب کو. مگر یوسف خان صاحب اپنی جگہ پہ قائم رہے, وہ کام کرتے رہے اپنا. مطلب پھر یوسف خان صاحب کی فلمیں ہٹ ہوئی ہیں تھی رانی اور قسمت, انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا. او ہو کیا بات ہے. قسمت فلم میں ایسا خوبصورت رول کیا, تھی رانی میں اتنا پیارا رول کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ مطلب سلطان رائی کے اتنے بڑے بوم کے اندر ایک اپنے سٹائل کا جیسا ان کا سٹائل تھا, ایک بدماش کا رول کیا تھی رانی میں, تو ایسے لگا کہ یار کیا بات ہے. واہ واہ واہ, بالکل صحیح. یوسف خان صاحب بھی کسی تو کٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. الطاف حسین صاحب کی ڈائریکشن میں یہ فلم تھی تھی رانی. جی. اور اچھو بدماش کا رول, بہت بڑا رول انہوں نے. پھر 2002 میں سید نور صاحب کی بنائی ہوئی فلم بڈھا گجر, اس کا ٹائٹل رول ایسے کیا کہ سارے گجر فلم بنانے والے نے دسیا کہ گجر ہے ہوں جی. ایسا خوبصورت گجر لگا ہی نہیں کوئی جیسا یوسف خان صاحب لگا. بہت کمال رول تھا وہ. یعنی اداکاری کے حوالے سے بھی اور نجی زندگی میں فلم انڈسٹری کے معاملات کے حوالے سے بھی باقاعدہ استاد آدمی تھے, فلم انڈسٹری کے باپ تھے. 20 ستمبر 2009 میں پھر وفات پا گئے, بیمار ہو گئے تھے, گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کی وجہ سے پھر سروائیو نہیں کر پائے اور کچھ عرصے میں ہی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یوسف خان صاحب کو ہم جب تک پاکستان قائم ہے ان کی عزت اور ان کا نام ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں قائم رہے گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر شوہر دن میں 3 بار اپنی بیوی کی تعریف کرے تو وہ عمر بھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی. شوہر بے شک جھوٹ کے الزام میں دوزخ چلا جائے. نہیں, ہم تمہاری دعا کریں گے, اللہ تمہیں جنت میں ہی بھیجے. آپ قدم اٹھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں, قدم بڑھاؤ جنید سلیم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا